لیکن ہمارے جو لوگ ان کے جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کا ہر قدم اللہ گواہ ہے، آج آپ کا ہر قدم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ کا نعرہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آج جو سانس آپ لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں آج آپ لوگوں نے جدوجہد کی۔ تو آج اس لاکھوں کے مجموعے نے دشمن کو بھی پیغام دیا کہ غزہ اور فلسطینی لاوارث نہیں ہے، اور آج کے اس عظیم شان اجتماع نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو پیغام دیا، ہمارے خالد مشعل کو پیغام دیا، ڈاکٹر نواب کو پیغام دیا، ڈاکٹر حذیفہ کو پیغام دیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس مقدس جہاد میں ہم اس ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لوگوں، 44 دنوں میں 12,300 ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے بڑے شہید ہو گئے، 3,000 سے زیادہ مائیں شہید ہو گئے، 35,000 سے زیادہ زخمی پڑے ہیں، 3,700 ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے مائیں وہاں لاپتہ ہے، اور امکان یہی ہے کہ یہ سب وہاں ملبے تلے دب گئے ہیں۔ لوگوں، ایک قیامت برپا ہے، لوگوں ایک کربلا برپا ہے، لوگوں 100 ٹینکوں نے مل کر اشفا ہسپتال پر چڑھائی کی، 100 جہادوں نے مل کر چھوٹے سے بستی پر بمباری کی۔ لوگوں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بمباری ہے، ایک طرف گولہ باری ہے، اور شفا ہسپتال میں وہاں ہمارے بچے، نوزائیدہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیا تھا، اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے۔ ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں، جن کے ہاتھ کاٹے گئے، جن کے پیر بموں میں اڑ گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، امی میرے ہاتھ کہاں گئے، امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، میرے امی میرے امی میرا باپ کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا۔ اس قیامت صغریٰ نے پوری انسانیت کو بیدار کیا، لیکن ان تمام صورتحال میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں، امی پاکستان کی فوج کب آئے گی، امی ایران اور ترکی اور انڈونیشیا کی فوج کب آئے گی، امی ہمارے عرب کب آئیں گے۔ دنیا نے دیکھا، OIC کا اجلاس بھی ہوا، اور گپتن اور خوردن اور نشستن اور برخاستن، ہمارا یہی خیال تھا OIC کے اجلاس میں یہ لوگ حماس کے لیڈر کو بلائیں گے، ہمارا یقین تھا اسرائیل کو دھمکی دیں گے کہ اگر 72 گھنٹوں میں آپ نے لڑائی بند نہیں کی تو ہمارا ایک قطرہ تیل کا ان ممالک کو نہیں ملے گا جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارا یقین تھا کہ OIC کے اجلاس میں اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان ہوگا، ہمارا یقین تھا کہ OIC کے اجلاس میں فلسطین فنڈ کا قیام ہوگا، ہمارا یقین تھا کہ اس اجلاس میں OIC کے ممبران مل کر غزہ کی سیکورٹی کے لیے کوئی عملی لائحہ عمل دے گا، لیکن افسوس ہے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے صرف اپنے مسلم عوام کو تسلی دینے کے لیے، ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مردہ قرارداد پاس کی، جس کا نہ اسرائیل پر کوئی اثر ہوا، جس کا اثر امریکہ نے بھی نہیں لیا۔ میرے دوستو، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ مسلمان حکمرانوں کی مثال وہی میر جعفر کی ہے، میر صادق کی ہے، جو استعمار اور سامراج سے ڈرتے بھی ہے، لیکن ہمارے ان ملین مارچ نے دشمن پر کب کبھی تاری کی ہے۔ اسلام آباد مارچ کا اعلان ہم نے کیا تو امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کی حکومت کو فون کیا ہمارے سفارت خانے کو بچایا جائے، یا ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا تو کل امریکی سفیر نواز شریف سے بھی ملے، گیلانی صاحب سے ملے، جہانگیر ترین سے بھی ملے۔ کیوں ملے؟ اس لیے وہ لابنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ان جلسوں سے ڈر کر ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جدوجہد کو، ان جذبوں کو، ان احساسات کو خاموش کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے قابل احترام دوستوں اور بہنوں، ہم یہی کر سکتے تھے، یہی ہم کر رہے ہیں۔ امیر محترم نے جو فلسطین کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، نعرہ وہی بنتا ہے، لبیک 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 یا غزہ، لبیک 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 یا غزہ۔ اور امریکی سازشوں میں حکمرانوں کے لیے پیغام امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اتنی بلند آواز سے یہ پاکستان کے امریکی غلام سیاستدانوں کو بھی پیغام ملے، اگر تم فلسطین کے ساتھ نہیں ہو تو قوم تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، آج انڈیا پر بھی خوف طاری ہے کہ اگر غزہ میں فلسطینی کامیاب ہو گئے، 15,000 ٹن بارود استعمال کیا، یہ بارود ہیروشیما اور ناگاساکی جس پر امریکہ نے بم استعمال کیا، یہ مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔ انڈیا ڈر رہا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی غزہ کامیاب اور مجاہدین کامیاب ہو گئے تو غزہ کے بعد پھر کشمیر کی باری ہے، اور اس لیے وہ مسلسل فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لوگوں، 1,000 سے زیادہ قراردادیں فلسطین کے حق میں منظور ہو گئی۔ لوگوں، 2.25 ارب مسلمان مسلسل دعائیں مانگ رہی ہے، لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ دعائیں اس وقت تک نامکمل ہے اور یہ قراردادیں اس وقت تک بے جام ہے جب تک مسلمان حکمران اور مسلمان عوام فلسطین کے آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ میں اس لیے آج آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اگر 85 سالہ بائیڈن تل ابیب جا سکتا ہے، اس کا وزیر خارجہ 3 بار جا سکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں امریکی وزیر خارجہ بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں یہودی ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان حکمرانوں کو کہ اگر فرانس کا صدر، اگر جرمنی کا، برطانیہ کا، امریکہ کا وہاں جا سکتے ہیں تو اے بزدل حکمرانوں، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کیوں ساتھ نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ میں اس لیے اسماعیل ہانیہ سے ملا ہوں، میں ضرور آج آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے اسلام آباد ملین مارچ کے بعد اور کراچی کے ملین مارچ کے بعد
اس وقت ایک بڑی تعداد میں ریلی کے شرکا موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کا فلسطین کے حق میں اس وقت مارچ جاری ہے اور سراج الحق اس مارچ سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کو پیغام دیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور خون کے ایک ایک قطرے کا جواب لیا جائے گا.